اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحسنات کا صفحہ نمبر 165۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 166۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام لہم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نکیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا ملک میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ ایسا ہو تو لوگوں کو تل بھر نہ دیں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا۔ تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا۔ جب دوزخ میں ڈالیں گے اور جب ان کی کھالیں ایک دم ایسے پک جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ پھر دوسری کھال پیدا کر دے گا ان کے بدن سے، پھر وہ پکے گی، اسے ختم ہی نہیں دے گی، وہ غلط نہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا۔ اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا، چھاؤں ہی چھاؤں ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہے انہیں سپرد کر دو۔
खाने नुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान से नबूवत व नुसरत व गलबा व इज्जत व गैरा नियमतें, जैसा कि हजरत यूसुफ और हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम को, तो फिर अगर अपने हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम किया तो उससे क्यों जलते और हसद करते हो। जो यहूद लोग थे, यहूद नसारा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा अल्लाह ताला ने मर्तबा अता फरमाया तो वो लोग जलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और हसद करते थे। जैसा कि अल्लाह ताला ने हर नबियों को कुछ न कुछ नवाजा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, ये सब को जब नवाजा तो ये सब उनसे नहीं जलते थे, वो उनकी कौम में से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश से ताल्लुक रखते थे तो इसलिए ये लोग ज्यादा हसद करते थे कि ये हमारी कौम में नबी अंबिया हमारी ही कौम में आ गए। मगर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह जिसे चाहे जहां पैदा फरमाए, जिस नबी को जिस कौम में चाहे पैदा फरमाए, उसकी मर्जी है। तो इसलिए वो लोग हसद करते थे। जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथ वाले सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम भी ईमान लाए। यहूदियों में बड़े उलमा थे ये, बड़े, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी सिफतें पढ़े थे वो अपनी किताबों में, पीछे समाप्त किए ना। और ईमान से महरूम रहा, और लोग ईमान से महरूम रहे। इसके लिए जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, जो हर निजासत व गंदगी और काबिल नफरत चीज से पाक हो, यानी 7 जन्नत, यानी ये साया जन्नत जिसकी राहत व आसाइश रसाई फहम वहाता बयान से बाला तर है। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जन्नत कैसी है, तो अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर जन्नत इंशाअल्लाह हम सबको, दुनिया के तमाम मोमिन को इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। असहाब अमानत और हुकाम को अमानत दियानतदारी के साथ हकदार को अदा करने और फैसलों में इंसाफ करने का हुक्म दिया। जिसकी अमानत तुम्हें सुपुर्द की गई हो तो उसकी वो अमानत दियानतदारी से उसके सुपुर्द कर दो, उसमें खयानत नहीं करना चाहिए। अमानत का मतलब समझते हो? किसी का जैसे चीज, अभी जैसे तुम्हें एक मिसाल ले लो, जैनब का मैंने तुम्हें 10 रुपया दिया है कि ये जैनब आएगी, तो वो अमानत उसको दे देना। हाँ, तो अब तुम इसमें खयानत क्या करोगी? तुम्हें दूं, तुम इसमें से ले लो कुछ पैसा, बोलो इतना ही दिए, या तुम पैसा ही ना दो, बोलो दिए ही नहीं, तो ये क्या हो गई? अमानत में खयानत। इसका बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए जो जिसकी अमानत दिया जाए उसको वो अमानत सुपुर्द कर देना। हाँ, यही हुक्म दिया गया है। और इन फैसलों पर जो फैसला करो उस पे इंसाफ होना चाहिए। बाद में मुफस्सिरीन का कौल है कि फराइज भी अल्लाह की अमानतें हैं, इनकी अदा भी इस हुक्म में दाखिल है। जो फराइज चीजें हैं जैसे कि नमाज, ये भी क्या है? अल्लाह की अमानत है। हज, ज़कात, हाँ, ये सब अल्लाह की अमानतें हैं। अगर तुम इनको अदा नहीं करोगे तो फिर इसके बहुत बड़े गुनहगार होगे। नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह की अमानत में खयानत कर रहे हो ना। फिर अगर
تمہارے پاس حج کرنے کی استطاعت ہے اور تم حج کرنے نہیں جا رہے ہو، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی امانت میں خیانت۔ روزہ بھی فرض ہے نا، اب تم سب کچھ صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی امانت میں خیانت۔ اور امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی معافی بھی اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو اس کی مرضی، نہیں تو یہ فرائض ہے۔ جیسے دنیا میں دی ہوئی اپنی چیزوں کی امانت میں خیانت نہیں چاہتے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت مت کرو۔ ہاں، جو ماں باپ کے حقوق ہے وہ ادا کرو، جو اللہ کی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پہ اولاد کے لیے فرض کی ہیں، بہت سی چیزیں اولاد پر ماں باپ کے فرائض ہیں، یہ سب چیزیں دھیرے دھیرے جب پڑھو گے تو سمجھو گے، پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی امانتیں نماز ہیں، روزہ ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں سے کبھی خیانت مت کرنا، ان کو ان کے ٹائم پہ ادا کرو۔ ہاں، جب تمہارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہو جائے، زکوٰۃ مال استطاعت ہو جائے، تمہاری اتنی مال ہو گیا، تمہارے کھانے پینے سے بڑھ جائے، تو پھر زکوٰۃ بھی نکالو، نہیں زکوٰۃ نہیں نکالو گے تو یہ بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ روزہ بھی وہی حکم میں آتا ہے، حج بھی وہی، سب کچھ وہی حکم میں آتا ہے، یہ سب اللہ کی امانت ہیں، فرائض ہیں، جو فرائض ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے، صفحہ نمبر 167۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی، اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بھی ابھی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو امانت میں خیانت کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو تمام فرائضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان کی پناہ سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے۔ یا اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔